محمد آپ کے سب انتظام ہے؟ ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہے؟ جی جی انشاءاللہ جلدی کر لیجیے اس کو. جی قبلہ ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہے آپ کے؟ ہے قبلہ ہے جی جی تو غائب میں ہے، مجھے دکھائیں گے. آپ لوگ اگر مجھ سے ڈر نہ رہے ہوں تو قریب آ جائیے. ڈرنا کا بھائی میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں بھائی. محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. صلوات محمد آج کی اس دوسری مجلس میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں ان مجلسوں کی اہمیت کیا ہے، اسی سے آپ میں سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوگا. اس کو ریچولسٹک نہ بنا لیجیے. دیکھیے آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں رہتے ہیں، بہت اچھائیاں ہیں آنکھوں پر. ہم جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمیں قبرستان ضرور دکھاتے ہیں. چنانچہ آج ہمارے محبوب بھائی نے یہ کیا کہ ہم کو قبرستان دکھایا. قبرستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ہم کو جیل دکھایا جاتا ہے ضرور. بھئی ہم کو جیل سے کیا کرنا ہے، مگر لے جا کے جیل ہم کو ضرور دکھاتے ہیں. مگر یہاں محبوب نے ہم کو قبرستان کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل دکھایا. ہاسپٹل کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل ہوتا ہے. تو یہ عزاخانہ بھی ہاسپٹل ہے. یہ اسپتال جو یہاں ہے اس میں جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ اسپتال وہ ہے جس میں روحانی اور اسپریچول بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ بات آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ممبر پر آنے والوں کو بھی یہ بات، ان کا سب کا احترام ہے، میرے کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے دنیا میں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا یہ. مگر اس احترام کے باوجود سینئر ہونے کے ناطے ایج کے لحاظ سے میں اپنے جو کم عمر کے لوگ ہیں ممبر پر آتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ دواخانہ وہ ہے کہ جہاں ہم قوم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے سامنے کون کون سی پرابلمس ہیں، کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جس نے قوم کو ہمارے گرا دیا ہے. اس کو بتانا ہے ہم کو. فضائل بھی ہوں ضرور ہوں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جن کے وہ کہاں پر تھے، وہ ماننے والے کہاں پر آ گئے، یہ بھی ہم کو بتانا پڑے گا. تو یہ عزاخانہ نہیں ہے، یہ دواخانہ ہے. اب بات کھل گئی، میں تو کبھی کہتا نہیں ہوں. خود
ہماری کمیونٹی نے لکھنؤ میں ایک بڑا دواخانہ بنایا ہے، 1000 بیڈس ہیں اس میں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب وہاں ایجوکیٹڈ لوگ تو ہیں نہیں، بیچارے جاہل لوگ ہیں۔ دیہاتوں سے جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں قبلہ ولیجز سے، وہ اپنے ساتھ نہ معلوم کیا کیا بیماریاں لے کر آتے ہیں کہ ان کے علاج میں مصیبت ہو جاتی ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، اور ان سے پیسہ تھوڑا لیا جاتا ہے، غریبوں سے پیسہ کیا لیا جائے گا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو تو معمولی بخار آیا تھا، اور ہمارے گاؤں کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس ہم گئے تھے۔ اب گاؤں کے ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ نان کوالیفائڈ، نہ پڑھے نہ لکھے، ہائی اسکول بھی پاس نہیں ہوتے۔ ہم نے خود دیکھا ہے بھائی کہ وہ ایک گاؤں میں ایک ٹیبل لگا کے اور اس پر 25-30 دوائیں رکھ کے، جن کو پتہ بھی نہیں کہ کون سی دوا۔ اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی مریض گیا، اس نے حال بتایا، ان کا ہاتھ جس دوا پڑ گیا وہ اٹھا کے دوا انہوں نے اس کو دے دی، تو وہ بخار اس کا معمولی بہت سیویئر بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاج میں بہت وقت لگتا ہے اور بہت خرچ آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے بشرطے کہ کوالیفائڈ ہو۔ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے بشرطے کہ کوالیفائڈ ہو۔ تو یہاں پر بھی جو ڈاکٹر آتا ہے اس کے لیے بھی کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کوالیفائڈ اگر وہ نہیں ہے تو بیماریاں اور ہماری بڑھ جائیں گی، جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہندوستان پاکستان سارا گاؤں گاؤں میرا گھوما ہوا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کوالیفائڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو میں اس کو مستند کر دوں، مضبوط کر دوں۔ قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، مولا علی تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، مولا رک گئے۔ مولا نے کہا تم ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہو، باتیں اسلام کی بتا رہے ہو، یہ بتاؤ قرآن کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اب آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، لیکن بہرحال آپ کا فریضہ نہیں، علماء کو تو یہ جاننا چاہیے جو ممبر پر آتے ہیں۔ تفسیر کو جانتے ہو؟ تفسیر کی شرطیں کیا ہیں؟ ان کا نہیں۔ تعویل کو جانتے ہو؟ ان کا نہیں۔ ناسخ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ منسوخ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ محکم کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیوں حضور بتائیے؟ متشابہ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں جانتے، گیٹ ڈاؤن فرام دا پلپٹ، ممبر سے نیچے آ جاؤ۔ مولا نے اسی وقت ان کو ممبر سے نیچے اتار لیا۔ میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ادب و احترام سے، کہ جس کو مولا علی ممبر سے اتار لیں اسے کون کس میں ہمت ہے کہ دوبارہ ممبر پر بٹھائے؟ اس لیے کوئی بھی شخص ہے، یہ ممبر میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، مگر یہاں آنے والے کو کم سے کم قرآن کے معلومات ہونا چاہیے، یہاں کے آنے والے کو کم سے کم حدیث کے معلومات ہونا چاہیے، احمد تاریخ نے کیا فرمایا اس کے معلومات ہونا چاہیے۔ نہیں کہ بات ہو دین کی اور ہم خود ساختہ باتیں جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو تعریفیں تو ہوں گی، بیچارے لوگ جانتے ہیں تعریف تو کریں گے، لیکن اس سے بڑا ہماری کمیونٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک تو ڈاکٹر کا کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور مرض ہے ہمارے یہاں، ایک مرض تو وہ ہے کہ جس میں مریض بیمار مریض ہوتا ہے، ایک مرض وہ ہے جو ڈاکٹر کو ہوتا ہے، جو نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے اسٹیتھوسکوپ رکھے، اس کو ایک بیماری ہے۔ اس کو کاہے کی بیماری ہے؟ اس کو پیسے کی بیماری ہے۔ وہ کوالیفائڈ ہے، MRCP MD ہے، MS ہے، مگر وہ بیٹھا اپنے کلینک میں تو وہ جب چاہے اس مریض کو اچھا کر سکتا ہے، مگر اس کی نظر مریض کی پلس کے ساتھ ساتھ اس کے پرس پر بھی ہے، کہ جب تک یہ پرس خالی نہ ہو اس وقت تک یہ ٹھیک نہ ہونے پائے۔ تو یہاں پر بھی آنے والوں کو کوالیفائڈ بھی ہونا چاہیے، ان کی نظر مولا کی خوشنودی پر ہونا چاہیے، مومنین کے پرس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سال بعد بھی دیں آپ، بڑی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری ہے۔ یہیں سے یہ ہماری کمیونٹی بن سکتی ہے، بیکاز یو آر ویری ریسیپٹیو ٹو دا پلپٹ۔ ممبر سے جو بھی کہا جاتا ہے آپ اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم قوم کو گرانے کی باتیں نہ کریں، قوم کو اٹھانے کی باتیں کریں۔ میں بہت سخت باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، لیکن بہرحال ابھی کچھ بھی آگے بڑھ کے میں باتیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو بعد میں پہچانیے گا، پہلے اپنے کو پہچانیے۔
یہ میں نے لی ہے بات مولا علی کی، وہی تو باب منتهى العلم ہے. انہوں نے فرمایا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ مالک کو تو پہچان ہی لے گا. یہاں ہمارے اظہر علی بھائی ماشاء اللہ ویری نالجبل پرسن، آئی ایم ویری ہیپی ٹو میٹ ہم. تو آپ بھی سب جانتے ہیں آپ میں پوٹینشیل بہت ہے. جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے مسلسل، اور ایکسپینڈ ہونے کے بعد اب اس کی کوئی باؤنڈری تو ہے نہیں، لمٹ لیس ہے. بڑے بڑے کاسارس، بڑی بڑی گیلیکسیز، ایک دنیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ وَلَاتَّخَذَ مَعَهُ مُشِيرًا وَلَاتَّخَذَ مَعَهُ وَزِيرًا، دعائے مشلول میں، کہ یہ سب اس نے بنایا بغیر سوچے ہوئے. ارے آپ ایک کیل ٹھونکتے ہیں 10 مرتبہ سوچتے ہیں. اس نے اتنی بڑی یونیورس بنا دی. میں ابھی میکرو ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں نہ اس نے سوچا، نہ اس نے کسی سے مشورہ کیا، نہ وہ کسی کا محتاج ہوا، نہ وہ کسی سے اس نے مدد لی. اس نے کہا ہو جا، اور ہو گئی. اب آپ اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے. اس کے بعد جو گو ٹو مائکرو ورلڈ، وہ دوسری دنیا ہے. مائکرو ورلڈ کی دنیا، وہاں آپ جائیں، ایٹم کے بارے میں پڑھیں، مالیکیولز کے بارے میں پڑھیں، سیلز کے بارے میں پڑھیں، ایک دوسرا عالم دکھائی دے گا. تو مائکرو ورلڈ سے لے کر میکرو ورلڈ تک سب اس نے بنا دیا بغیر سوچے ہوئے، بغیر فکر کیے ہوئے، بغیر پلان کیے ہوئے. اس نے کہا ہو جا، اور جو کچھ ہونا تھا وہ سب ہو گیا. جو بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں بیٹا سنو میری بات کو، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی میکرو ورلڈ اور مائکرو ورلڈ کی، اور کچھ نہ سوچا، اور اس پر فخر بھی نہیں کیا کہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، ہوگا ایک ہونے پر جو بن جائے، کہنے پر ہو. پھر زمین پر آئیے، اس نے درخت پیدا کیے، ناز نہیں کیا، جانور بنائے، ناز نہیں کیا، پہاڑ پیدا کیے، ناز نہیں کیا. صرف اور صرف پورے یونیورس میں آپ ہیں انسان، جس کو پیدا کرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ فان ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کی جو پروسیس ہے کریشن کی وہ بتائی. اس کے بعد بتایا کہ پھر ہم نے اس کو ایک نئی چیز بنا دیا جو اب تک ہم نے نہیں بنائی تھی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے اللہ کے کتنا مبارک ہے وہ اللہ کہ جو سب سے بہتر کریٹ کرنے والا ہے. آپ بتائیے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس پر غور نہیں کیا، آپ سمجھیے کہ آپ نے کتنا پوٹینشل اس نے چھپا دیا ہے، کتنی قوتیں آپ پہ سمو دی ہیں، کتنی صلاحیتیں آپ پہ سمو دی ہیں، کہ وہ آپ کو پیدا کرنے کے بعد فخر کر رہا ہے کہ میں اس انسان کا پیدا کرنے والا ہوں. اب آپ نے لمٹس کو پہچانیے، آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، آپ کیا سے کیا ہو سکتے ہیں. اس پوری دنیا پر آپ حکومت کرنے کا پوٹینشل رکھتے ہیں. میں آج کی دوسری مجلس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو میں آپ کو شریعت کا سسٹم بتاؤں گا کیا ہے، بتاؤں گا شریعت کی اصلیں کیا ہیں وہ بتاؤں گا. اگر آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ آپ سچے مسلمان ہو جائیں گے، مجھے امید ہے. ہماری شریعت ہیپازرڈ وے میں بیٹا نہیں بنی ہے، اس کی اصلیں ہیں، آرٹیکلز ہیں. اس میں ایک اصل یہ ہے تکریم بنی آدم خلق. جب میں نے پہلی آیت پڑھی اس سے سب کنیکٹڈ ہے یہ کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. تو جو ہے نا یہ ایک اصل ہمارے یہاں شریعت میں تکریم، یہ آپ کو باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، یہاں کے ماحول کو دیکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تکریم بنی آدم یعنی ہر انسان بحیثیت انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بے دین ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا، آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ. انسان کی حیثیت سے اس کا حق یہ ہے کہ کوئی اسے ذلیل نہ کرے. انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا حق یہ ہے کوئی اسے ہیوملیٹ نہ کرے.
ہندو تو رہنے دیجیے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، مگر آپ کو یو ہیو نو رائٹ ٹو ہیوملیٹ ہم. آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو ہیوملیٹ کریں. وہ زندہ ہو تو ہیوملیٹ نہیں کر سکتے، وہ مر جائے تب بھی ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. جو ہیوملیٹ کرے کسی کو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، اسلام کے فولڈ سے نکل جائے گا. یہودی ہمیشہ سے اسلام کے خلاف رہے ہیں، اور وہ اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ ان کی خصوصیات ہیں جسے مجھے بیان کرنا نہیں ہے. بہرحال وہ یہودی پیغمبر کے قتل کی سازشیں جتنی ہوئی اس میں یہودی شریک تھے، جیوس شریک تھے، ٹھیک ہے نا. اب پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، ڈیڈ باڈی. پیغمبر اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ان ریسپیکٹ. تو صحابہ نے کہا کہ خدا کے رسول، یہ تو جیو کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ تو یہودی کی لاش ہے. تو پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا، یہودی ہونا اپنی جگہ پر ہے، یہ انسان کا حق ہے، یہ انسان کا حق ہے. یہاں پر یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اس سے اسلام کا کوئی کلیش نہیں ہے، بلکہ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، بلکہ اس سے آگے چاہتا ہے. بس ابھی میں شروع میں آپ کو اتنا بتا دوں، پھر میں آگے بڑھوں گا. میری تمنا کیا ہے، میری آرزو کیا ہے؟ میری آرزو یہ ہے کہ میری وہاں عزت حاصل کر کے رہے، ہر آدمی اس سے محبت کرے. There are other type of people. They are not Taliban. They are not Al-Qaeda. جو اہل بیت سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارا طالبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. Nothing to do with طالبان. آپ کہیں ہمارا القاعدہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اہل بیت نے محبت کا میسج دیا ہے، اہل بیت نے خدمت خلق کا پیغام دیا ہے، اہل بیت نے نالج کا پیغام دیا ہے، اہل بیت نے بیہیویئر کا پیغام دیا. پھر ادر ٹائپ آف مسلم، سمجھ لیں. یہاں کے لوگوں کو اور دوسری جگہ کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا اسلام اس اسلام سے بالکل الگ ہے. آپ مظلوموں کے ہمدرد ہیں. آپ کو اس سوسائٹی کے مین اسٹریم میں آنا چاہیے، اپنے آداب و اخلاق و اصول کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میں آنا چاہیے، ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے. مگر ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں مولانا سمندر کے اندر سوئمنگ کرنا حرام ہے یا حلال ہے، میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ میں کہوں گا حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے تو حلال ہے، اگر نہیں آتی تو حرام ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے لیے یہاں کی کمیونٹی سے انٹر ایکشن کرنا ہے، بٹ یو آر سپوز ناٹ ٹو بی انفلوئنس. یو ہیڈ ٹو انفلوئنس ادر پیپل ود یور بہیویئر، ود یور اخلاق، ود یور ایجوکیشن، ود یور نالج. ایک بات آج ہی قبلہ میں متوجہ ہوا کہ رسول نے فرمایا اس حدیث سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، نہ سنی نہ شیعہ، کر نہیں سکتا. میں کبھی کسی سے لڑتا نہیں ہوں، مگر جو بات حق بتا رہا ہوں. صحیح ستہ میں یہ حدیث 16 طریقے سے آئی ہے، جس میں رسول نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں جا رہا ہوں مسلمانوں مگر تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا. یہ وزنی کیوں کہا بھائی؟ ایک کتاب خدا، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت. 2 چراغ چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 آفتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 سمندر، سب کچھ کہہ سکتے تھے. 2 وزنی چیزیں جس میں بہت زیادہ ویٹ ہو. جس میں بات یہ وزن میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ تشریف فرمائیں. یہ بھی سائنس کا ایک اصول ہے، فزکس کا، کہ جتنا جس چیز میں ویٹ ہوگا اتنے ہی اس میں گریویٹیشنل پل ہوگی. وہ کھینچے گا دوسروں کو اپنی طرف، وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچے گا. آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ بیٹھے نہیں، آپ لٹک رہے ہیں، اس لیے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، گلوب ہے. تو چلیے جو اوپر بیٹھے ہوئے اس وقت یہاں جہاں دن ہے مثلا، یہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، نیچے کے لوگ کیسے ہیں؟ وہاں گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں؟ وہ زمین، آپ غور کیجیے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، کہ اگر ایک زمین میں کشش نہ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی. تو جتنا جس چیز میں ویٹ ہوتا ہے اور ماس ہوتا ہے اتنا ہی اس میں کشش ہوتی ہے، گریویٹی ہوتی ہے. تو رسول فرمان ہے
کوشش ہوتی ہے تو قرآن میں بھی وزن ہے، اہل بیت میں بھی وزن ہے. اگر یہ عادات چھوڑ دیے جائیں تو یہ دوسروں کو خود اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، یہ دوسروں کو اپنے میں چپکاتے چلے جائیں گے. مگر ہمارے یہاں کیا نیچر، ہمارے یہاں لوگوں میں نیچر ہو گیا ریپلسیو، دوسروں کو اپنے سے دور کرنا. یہ اہل بیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. بس اتنی بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے. تو ابھی جو میں نے یہاں پر نوٹ لکھا ہے، مجھے تو ایک ہی وہ ہے للک. آپ یہاں پیسہ کمائیے، ضرور کمائیے. کمیونٹی کا پراسپیرس ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ پاس اچھا مکان ہونا چاہیے، آپ پاس اچھی کار ہونا چاہیے. محنت کیجئے، مشقت کیجئے، لیکن دولت بے وفا ہوتی ہے. حالات کہیں کے بھی بدل سکتے ہیں. یو آر ریفیوجیز اوور ہیئر. کل خدا نہ خواستہ جیسے صومالیہ میں ہوا، یہاں افریقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صومالیہ میں کیا ہوا؟ جتنے ہمارے بھائی تھے سب کے پاس بڑے بڑے بنگلے، سب کے پاس بڑی بڑی کاریں، ایئر کنڈیشن، آرام کی زندگی گزار رہے تھے. ایک مرتبہ وہاں پر انقلاب آ گیا، لوگ نکالے گئے. انہوں نے بھی دولت سمیٹنے کی کوشش کی تھی، کاریں خریدنے کی کوشش کی تھی، بنگلے بنانے کی کوشش کی تھی، بٹ دے ڈیپرائیوڈ دا کمیونٹی فرام ماڈرن ایجوکیشن. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ منظر قبلہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ایک سجاد باوزیر ہیں، وہ شپ باقاعدہ لے کر گئے وہاں سے باہر نہیں کی کام کیا. انہیں $3 لاکھ میں انہیں چارٹر کیا، وہاں سے لوگوں کو نکال کر لے کر آئے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کل جو بڑے بڑے مکانوں میں رہ رہے تھے، ایئر کنڈیشن ولاز میں رہ رہے تھے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم رہے تھے، دے آر جسٹ سٹنگ لائک بیگرس. ایک ایک شرٹ، ایک ایک پینٹ پہنے ہوئے وہ جہاں چیئرٹی بٹتی ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ پیسے کے پیچھے انہوں نے علم کو چھوڑ دیا. سمجھ لیجیے بیٹا، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ پیسے کے پیچھے انہوں نے ایجوکیشن کو چھوڑ دیا. نتیجہ یووا کے جب وہاں سے نکالے گئے تو کوئی کنٹری ان کو شیلٹر دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ ہر کنٹری نالج کو شیلٹر دے گی، جہالت کو شیلٹر نہیں دے گی. آپ تو ان کے لیے ایک بوجھ بن جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو با وفا ہے وہ علم ہے، جو بے وفا ہے وہ دولت ہے. خدا نہ خواستہ یہاں حالات کبھی خراب بھی ہو گئے اور آپ کو یہاں سے نکالا بھی گیا، تو اگر آپ کے پاس نالج ہے تو ہر جگہ آپ کو جگہ ملے گی. ابھی بچوں، میں تم کو بتا رہا ہوں، تمہارے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. میں ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، جب میں لکھنؤ سے پٹنے جا رہا تھا پلین سے مجلس پڑھنے کے لیے. ایک 45 منٹ کی فلائٹ ہے. ہمارے یہاں کرایہ جو کمپٹیشن ایئر لائن میں تو بہت بجٹڈ ایئر لائنس ہیں. تو ہم بھی جا رہے تھے. میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میرا گھر جو ہے پٹنے میں ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. میں نے کہا خدمت کی کیا بات ہے؟ میں سمجھ گیا کوئی نوجوان بچہ ہے. قبلہ سنیے گا یہ واقعہ، یہ آپ ہی کو میں سنا رہا ہوں، آپ بھی سنیے بھائی. اب میں جانوں کون بچہ ہے. وہ آ گیا بچہ، میں اپنے ساتھ گاڑی پہ لے کے اس کو ایئرپورٹ چلا گیا. سلم باڈی، کوئی پرسنالٹی نہیں، معمولی کپڑے پہنے. میں کہہ رہا ہوں کون ہے؟ والد میری کمیونٹی کا بچہ تھا. میں اس کو لے کے چلا گیا. ایئرپورٹ پر جب بریفنگ ہو چکی حضور، تو اس نے کہا میں آپ کو اپنے میڈلز اور ایوارڈز دکھاؤں. اب مجھ کو تو اس کا شوق ہی ہے. میں نے کہا ضرور دکھاؤ بیٹا. بھائی آپ یقین کیجئے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. بھائی میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. جب میں نے اس کا بریف کیس اس نے کھولا، اٹ واز فل ود دا گولڈ میڈلز اینڈ انٹرنیشنل. پورا بریف کیس بھرا ہوا تھا انٹرنیشنل ایوارڈ سے، گولڈ میڈل سے. اب مجھے زیادہ معلوم نہیں، وہ دانتوں میں کسی ٹائم میں کوئی کینسر ہوتا ہے، نام لیا تھا، اس پر ریسرچ کر رہا ہے. اس کو بلایا گیا اٹلی سے، وہ اٹلی ہو کے آیا. پروجیکٹ وہاں دکھا کے اس کو بلایا گیا چیکوسلوواکیا سے، وہاں وہ ہو کر آیا. وہ از کوائٹ ینگ ان 30-32 سال کی عمر ہوگی. اس کو بلایا گیا جاپان سے، وہ وہاں ہو کر آیا. اس کو بلایا گیا آسٹریلیا سے. اور اس کے 2-3 دن کے بعد ہندوستان کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا، اس میں نے خبر خود پڑھی کہ کوئی انٹرنیشنل سائنٹیفک سوسائٹی ہے، اس نے ہندوستان سے 5 سائنٹسٹ کو چنا ہے. اس انٹرنیشنل سوسائٹی نے، ریسرچ سائنٹیفک سوسائٹی نے 5 لوگوں کو چنا ہے، اینڈ ہی واز ون آف دیم. یہ تو واہ واہ ہے. اب ہاں بھی سنیے. مجھ کو پٹنے کا بچہ پہچانتا ہے، اور جو قوم کا جیم تھا، جو قوم کو ہیرو تھا، اس کو پٹنے کا ایک آدمی نہیں پہچانتا تھا کہ ہو از دس فیلو.
وہ بچہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا آپ پہچانتے اس بچے کو؟ سب چپ کے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا آپ پاس علم ہوتا تو آپ پہچانتے کہ یہ بچہ کون سا ہیرا ہے. اتنا ٹیلنٹڈ بچہ, اتنا ٹیلنٹڈ بچہ, اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں, اسی پٹنے کے لوگ نہیں جانتے کون بچہ ہے. تو اب آپ نے دیکھا, بس میں بات ختم کر رہا ہوں, کہ اس کے پاس ٹیلنٹس تھا, اس کے پاس ایجوکیشن تھی. آپ کسی ملک میں جانا چاہیں گے, آپ کو ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, انٹرویو دینا پڑے گا, مصیبتیں ہوں گی, پتہ نہیں ویزا ملے یا نہ ملے. اتنی مشکلوں سے جن کنٹریز میں ہم کو جانے کے لیے پرمیشن ملتی ہے, وہ کنٹریز اس کو خود بلا رہی ہیں کہ یہاں آؤ, یہاں آؤ, یہاں آؤ, یہاں آؤ. جہاں جہالت ہوگی اس کو بھگایا جائے گا, جہاں نالج ہوگی اس کو بلایا جائے گا. اس لیے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں. اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کو دشمنی ہے جہالت سے. بس اب میں آپ کے سامنے پہلے بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو وہ چیزیں دی ہیں جو اس نے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی, جس میں پہلی چیز ہے عقل, انٹلیکٹ. انٹلیکٹ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جو مسئلہ چاہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اور انٹلیکٹ کے دشمن ہیں ایموشنز. ایموشنز جو ہیں وہ زہر ہیں. ادھر آپ ایموشنل ہوئے اور آپ تباہ ہوئے, ادھر آپ ایموشنل ہوئے اور آپ برباد ہوئے. اب میں اس کے بارے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب حضرت آدم کا وہ قصہ ہوا جس کو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اور اولاد آدم کو بہکا کر رہوں گا, میں شیطان سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابلیس سے, کہ بھائی آپ سے لڑائی ہوئی تھی حضرت آدم سے, ہم جو بنی آدم ہیں ہم سے تو آپ کو کوئی جھگڑا ہوا نہیں تھا, یہ ہم سے کیا بھی جھگڑا ہوا تھا بھائی, اور ہم نے کیا خطا کی جو آپ کو اس میں دلچسپی کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. دیکھیے یہ سب واقعات قرآن نے اور حدیث نے کیوں بیان کیے ہیں کہ آپ کچھ نتیجے نکالیں. اس کا مطلب یہ کہ باطل کے جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل کا بدلہ اولاد سے لیا کرتے ہیں. آدم سے جھگڑا ہوا, ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا, لیکن وہ کم بخت ہم سے بدلہ لے رہا, ہم نے کیا خطا کی ہے. تو اس کا مطلب کہ باطل کی سیرت ہی یہی ہے کہ وہ اصل کا بدلہ ہمیشہ اولاد سے لیتا ہے. تو اب رسول کا بدلہ رسول سے نہیں لیا جائے گا, جو رسول کی اولاد سے بدلہ لے رہا ہو سمجھ لے کہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ ایک کوشچن کر سکتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا, تو بول تو شیطان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے, شیطان خود پیدا ہوا ہے. مگر اس میں آپ کچھ گڑبڑ بات نہیں کر سکتے. یہ ایک نیٹ کلین کنٹری ہے. آپ کہاں سے آ رہے ہیں بیٹا؟ پاکستان سے. میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ ہندوستان سے. ہندوستان میں کسی شہر میں آپ چلے جائیں, اسپتالوں میں چلے جائیں جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہاں مکھیاں ملیں گی آپ کو, فلائز ملیں گی, نہیں ملیں گی. مکھی آپ کے جسم پر آ کر کہاں بیٹھے گی؟ جہاں پر گندگی ہوگی. اگر آپ کا جسم نیٹ اینڈ کلین ہے بالکل 100%, تو مکھی مجبوراً کبھی بھاگتے بھوکتے بیٹھ جائے, ورنہ وہ جان بوجھ کے آپ کے جسم پر نہیں بیٹھے گی. ہاں اگر آپ کے کوئی پھوڑا ہے, کوئی پھنسی ہے, کوئی گندگی لگی ہوئی ہے, کوئی غرارت ہے, تو مکھی آ کر, میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں, تب مکھی آ کر بیٹھے گی. شیطان بھی مکھی ہے. جب تک آپ میں گندگی نہیں کر سکتا, تو شیطان ہے بھی تو ہوا کرے. اگر آپ صاف شفاف ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں, نتھرے ستھرے ہیں, تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کر سکے. اس لیے کہ وہ خود کہہ چکا ہے, اللہ عبادک منہم المخلصین, جو تیرے پاک و پاکیزہ بندے ان کو میں نہیں چھو سکتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے, جہاں کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے. یہ سب اس کا انتظام تھا. جب آ گئے اور تھوڑا سکون ہوا, تو حضرت جبرائیل آئے, کہا آدم سکون تم کو مل گیا؟ کہا ٹھیک ہے, now I'm a bit ease, satisfied. کہا اب اللہ تم کو اپنا
رولر بنانا چاہتا ہے، اپنی طرف سے خلیفہ بنانا چاہتا ہے، مگر وہ بغیر ٹیسٹ کے خلیفہ نہیں بناتا. بچوں سنو، کیا ٹیسٹ؟ ویری سمپل. تمہارے سامنے 3 چیزیں رکھی جاتی ہیں، اگر تم نے 3 چیزوں میں سے صحیح چیز کو سلیکٹ کیا تب تم کو یہ منصب ملے گا، اور اگر سلیکٹ کرنے میں تم سے چوک ہو گئی تو پھر تم کو یہ منصب، یہ پوسٹ نہیں ملے گی. کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اچھا میں جبرائیل ہوں، فرض کیجئے، معاذ اللہ، توبہ توبہ، اور آپ آدم ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بتائیے. کہا 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا پہلے تو ہے دین. اب دین کی جو اہمیت ہے وہ آپ جانتے ہیں، دینی کے تو نبی بن کر آئیں گے. 3 میں سے 1 کو لینا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے. کہا پہلے ہے دین. کہا دوسرے ہے حیا، غیرت، شرم، سینس آف سیلف ریسپیکٹ. اور کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تیسری چیز ہے عقل. اب بتائیے کیا لیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ اگر دین کو چھوڑ دیں تو ہم رشین بن جائیں، گورباچوف بن جائیں، اسٹالن بن جائیں، لینن بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ اگر غیرت کو چھوڑ دیں تو امریکن بن جائیں، اگر عقل کو چھوڑ دیں تو سعودی بن جائیں. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بتائیے آپ. عقل کو چھوڑیں سعودی بن جائیں، غیرت کو بے حیا ہو جائیں امریکن بن جائیں، دین کو چھوڑ دیں بے دین ہو جائیں. تو لیں کیا اور چھوڑیں کیا؟ کوئی چیز چھوڑنے والی ہے ہی نہیں. حضرت آدم نے تھوڑا سوچا، فکر کی، غور کیا. اس کے بعد کہا تو پھر سن لو، آپ لوگ سب سنیں، ابھی مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. کہا جا کر میرے اللہ سے کہہ دو کہ میں عقل کو لیتا ہوں. عقل کو لینا تو آسان ہے، یعنی دین کو چھوڑتا ہوں. اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے، خود دین کے پیغمبر بن کر آئے اور دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور حیا کو چھوڑ رہے ہیں. مگر سنیے، جب حضرت آدم نے یہ کہا کہ میں دین اور حیا کو چھوڑتا ہوں، تو ان دین و حیا نے، اس ایلیگوریکل لینگویج میں بات ہو رہی ہے، دین اور حیا نے جبرائیل سے کہا کہ ہم کو لے کر واپس چلو. جبرائیل نے بلکہ کہا ان دونوں سے کہ تم واپس چلو، اس لیے کہ آدم تو تم کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان دونوں نے جواب دیا ہم کہاں جا سکتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حیا. کہا کہ ہم کہاں واپس جا سکتے ہیں، جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا تو ہم کو حکم دیا تھا کہ آگے آگے عقل جائے گی، پیچھے پیچھے تم جانا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جو کل میں نے عقل کے بارے میں آپ سے بات عرض کی تھی نا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو خود عقل کا پیرو ہے. آگے آگے عقل چلتی ہے، پیچھے پیچھے دین چل رہا ہے. اور اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو وہ لادین ہو جاتا ہے، نہ ہو تو ابن لادین ہو جاتا ہے، اسامہ بن لادین. اور کیا؟ اس لیے آپ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور رسول و قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ کو میں متوجہ کر رہا ہوں کہ عقل کی یہ اہمیت ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور بس اگلی مجلس سے بقیہ باتیں میں کہوں گا. اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ the most dangerous war was that of the war of Trench، جنگ خندق. اس کے بیان کے لیے پورا سورہ اترا ہے، سورۃ الاحزاب. اتنی سخت جنگ کوئی نہیں ہے. جب ابو سفیان کی سرکردگی میں جتنے ٹرائبس تھے وہ سب مسلمانوں کے اگینسٹ ہو کر، متحد ہو کے، یونائٹڈ ہو کے آ گئے تھے. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ باطل کی ہمیشہ یہ چال ہوتی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں جب آتا ہے تو سائیکولوجیکلی وہ اتنا کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، چاہے وہ زمانے کا ابو سفیان ہو یا آج کا بش اور اوباما ہو. ایک ایران کے مقابلے کے لیے کیا امریکہ کافی نہیں ہے؟ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. تمہارے سے دل سمجھ جائے گا، تمہارے سے سانس ہماری رکی جا رہی ہے. اور کیا نا، آپ نے یہ باطل کی خاص علامت ہوتی ہے. اب جنگ کی تفصیل میں تو میں نہیں جان سکتا. سب نے آ کر مدینہ کو گھیر لیا، thousands and thousands آرمی تھی.
یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم. سلمان فارسی کے مشورے پر پیغمبر نے مدینے کے چاروں طرف ایک ٹرینچ کھودوا لی تھی. وہ رکاوٹ بن گئی تھی, ورنہ سب آ جاتے. ایک جگہ سے وہ ٹرینچ کسی وجہ سے پتلی رہ گئی تھی. اس جگہ سے کافروں کا جو سب سے بڑا ویریئر تھا, بہت ہی اساطیری ہے ویریئر تھا, کہانیاں تھیں اس کے متعلق, عمرو ابن عبد ود, ود لفظ ہے, ود لفظ نہیں ہے, عمرو ابن عبد ود, یہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت جم کر کے اس طرف آ گیا. آج کے مسلمانوں میں زیادہ غیرت ہے, عقل کم ہے, غیرت زیادہ ہے. ڈنمارک میں کارٹون بنا, پاکستان کے مسلمانوں کو بھائی سوری جوش آ گیا. جوش آنا چاہیے تو اچھی بات ہے. کیا کیا, اپنے ہی بینک توڑ کے پھینک دیے, اپنی ہی بسیں جلا لی. یہ چیزیں ہیں. آدمی کو ایموشنل جب اپروچ ہو, اس سے کیا فائدہ ہوا ان کا, کیا نقصان ہوا ان کا؟ اب آپ نے اپنے بینک جلا دیے, اپنی دکانیں جلا دی, اپنے شاپنگ سینٹر جلا دیے, اپنے مال جلا دیے, ان کا کیا نقصان ہوا؟ تو جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں جوش میں ایسے ہی کام کیے جاتے ہیں کہ الٹا اپنا ہی نقصان ہوتا چلا. خیر, تو بہرحال جوش تو پیدا ہوا. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, کبھی نہ کہنا چاہیے. ہم تو خالی واقعات پیش کر دیتے ہیں. اب تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے کہ وہ آیا ادھر پھان کے, اس نے تو کمبخت نے ایک کارٹون بنایا تھا, اس نے پیغمبر کو گالیاں دینا شروع کی. اور پیغمبر برابر کہہ رہے ہیں, ہے کوئی جو اس جانور کا جواب دے؟ سب چپ کے بیٹھے, کسی کو جوش نہیں آ رہا ہے. پڑھ لیجیے تاریخ میں ہے, کان علی رؤوسہم الطیر, گائے بھینسیں جب بیٹھ جاتی ہیں تو ان کے سروں پر کوے ووا کے بیٹھ کے وہ کچھ کھانے, تو اس وقت جانور جو ہے وہ اپنا سر نہیں ہلاتا کہ سر ہلاؤں گا تو کوا اڑ جائے گا. یہ چڑیا جو بیٹھی ہے اڑ جائے گی. وہ بھی اطمینان سے اپنے وہ یہاں کے جو میل ویل ہے وہ کھاتے رہتے ہیں, وہ کھلواتے رہتے ہیں. تو تاریخ کہتی ہے کان, ایسا محسوس ہوتا سر جھکائے بیٹھے ہوئے. پیغمبر برابر کہہ رہے ہے کوئی جو جائے؟ ایک سینئر نہیں اٹھتا بھائی. سینئر بیٹھے ہیں, ویریئرز بیٹھے ہیں, تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں. وہی بچہ جو ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا ہر مرتبہ, وہی اب نوجوان ہو گیا ہے, 22-23 سال کا ہو گیا, وہی اٹھ رہا ہے. انا یار میں خدا کے رسول. وہاں بھی 3 مرتبہ رسول نے بٹھایا, یہاں بھی 3 مرتبہ رسول نے بٹھایا. جب کوئی اٹھا ہی نہیں تو پھر کیا کریں بھائی, مجبوری ہے. پھر رسول نے کہا علی آگے بڑھو, اپنا امامہ باندھا سر کے اوپر, اپنی ردا دے دی, تلوار دے دی. اور جب علی چلنے لگے تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج یہ مومن کافر, وہ جنگیں اور تھی کہ جہاں مومن کافر کے مقابلے میں جایا کرتا تھا, آج کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ کوئی اختلافی تاریخ نہیں, جو تاریخ کی کتاب آپ چاہیں, اسلامی تاریخ کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں. تشریف لائے علی. کچھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں, اسلام ہے کیا, شریعت ہے کیا. آئے اس کے سامنے, اور پہلے کچھ گفتگو ہوئی ہے, وہ اس کو پیش کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ میں نے سنا ہے کہ میدان جنگ میں بھی تو اس سے کوئی اگر 3 باتیں کہے تو ایک بات تو ضرور مان لیتا ہے. کہاں, دیکھیے سمجھیے, بچوں غور کرو. مولانا نے کہا تو پہلا تو میرا میسج یہ ہے, اسلم تسلیم. اسلام لیا, یہاں بھی سلامت رہے گا, وہاں بھی سلامت رہے گا. کا پہلا میسج تو یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا, صحیح مسلمان. طالبان کا ایسا نہیں بھائی, صحیح مسلمان ہو جا. یہاں دوسروں کو چین ملے گا, وہاں تجھے چین ملے گا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر مولا علی کے بجائے ملا عمر ہوتے وہاں تو کیا ہوتا؟ اب بتائیے, انصاف بتائیے. میں کسی مذہب کو نہیں برا کر رہا ہوں, شخصیتیں اور ہیں, مذہب اور ہے. مذہب کو ڈیسائڈ نہیں کرتا. ملا عمر اگر ہوتے تو کیا, اچھا خوچے مسلمان نہیں ہوگا, کٹاک سے گردن کاٹ دیتا, یہی تو کرتا نا. لیکن مولا علی نہ ہوتے تو ہم کو اسلام کی تعلیم کا احساس نہ ہوتا. جب مولا نے کہا کہ اسلام لیا, اس نے کہا نہیں میں اسلام تو نہیں لاؤں گا. کہا ٹھیک ہے, اسلام نہیں لائے گا تو پلٹ جا, تاکہ تو ایمان نہیں لا رہا ہے تو کم سے کم تیری جان بچ جائے. تو اسلام کافر کو بھی جینے کا حق دیتا ہے, کافر کو نہیں, کل کفر کو. اس سے کہنا پلٹ جا, جان اپنی بچا لے.
اس نے کہا جان تو بچے گی، عزت نہیں بچے گی. عورتیں تالیاں بجانا شروع کر دیں گے، بھاگ آیا بھاگ آیا بھاگ آیا بھاگ آیا. کہا تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر تو جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیے اب اس سے کھلے کفر تھا یہ بھی، بڑا ویریئر تھا، بہت دیر تک جنگ ہوتی رہی. اور کیجیے گا بعد میں مولا علی نے وار کیا، اس کی ٹانگ کٹی، یہاں سے اچھل کر دور جا کر گری، یہ زمین پر گرا. میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی، ریسپیکٹ ٹو ہیومن بینگس، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اب دیکھیے کافر میں کہتے ہیں کل کفر ہے. مولا اس کے سینے پر بیٹھے. پہچانیے، میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زبان سے کسی کا مذہب نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ اس کے کردار سے سمجھیے. اب جاہلیت کا کردار کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر ایمان کا کردار پیش کروں گا. جب مولا اس کے سینے پر بیٹھے، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو عزت دار ہوگا وہ ذلیل کی بھی عزت کرے گا، اور جو ذلیل ہوگا وہ عزت دار کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ سائیکولوجیکل بات ہے. جو عزت دار ہوگا، جس میں سینس آف سیلف ریسپیکٹ ہوگا، وہ دوسرے کی بھی ریسپیکٹ کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہو. اور جو ذلیل ہوگا وہ دوسرے عزت دار کی بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا. اس نے وہی حرکت کی کہ جب مولا سینے پر بیٹھے، بھائی جنگ تھی تو مولا تو پہلے کہتے بھاگ جا، تو کیوں نہیں بھاگا کہاں سے. اب مولا سینے پر سوار، اس نے کیا کیا، مولا کے چہرے پر تھوک دیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، مولا کے چہرے پر اس نے تھوک کر ذلیل کرنے کی کوشش کی نا. مولا الٹے اس کو سینے سے اتر آئے، ٹہل رہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ بعد میں صحابہ نے پوچھا، بعد میں یہ کہ اسی نے پوچھا کہ آپ مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے. بہادر آدمی تھا بھائی، میں نے تو تھوک بھی دیا آپ کے چہرے پر کہ آپ مجھے جلدی قتل کر دیں. کہا اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ تھوکا تو نے تو میں بھی انسان تھا، مجھے غصہ آ گیا. اس وقت اگر تجھے میں قتل کرتا تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے قتل کرتا، مشن کی تکمیل کے لیے قتل نہ کرتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اسے قتل کیا. اب اس کا میں نے کہا نا کہ وہ ذلیل تھا، تو جو دنیا کا سب سے عزت دار انسان تھا بعد رسول، اس کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی. مولا علی کا کیا سلوک کہ اس کا سر کٹ گیا. بھائی آپ لوگ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں پاکستانی حضرات. کوئی بالر اگر کسی وکٹ کو اڑاتا ہے تو وکٹ لے کے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ دھڑ 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 بھاگا چلا جا رہا ہے وکٹ اٹھائے ہوئے. اتنا بڑا وکٹ گرایا ہے مولا علی نے، مگر اس کا سر وہیں پڑا ہوا ہے. اب وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا. اپنے مقتول جس کو قتل کیا ہے اس کی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ برابر کر رہے ہیں. اس کی ٹانگ اٹھا کر وہاں سے لائے 2 من کی، وہ لا کے یہاں اسے جوڑی، ٹانگ کو جوڑنے کے بعد ٹانگوں کو سیدھا کر دیا، زرہ کی کڑیاں برابر کر دیں، لباس کے کونے برابر کر دیے، ایک پہلو میں تلوار رکھ دی، دوسرے پہلو میں سپر رکھ دی. جس نے مولا علی کی توہین کی تھی، مولا علی اس کی لاش کی بھی توہین نہیں کر رہے ہیں، لاش کی بھی تکریم کر رہے ہیں. میں یہ جملہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کردار سے انسان کو پہچانیے، زبان سے انسان کو نہ پہچانیے. اس کے بعد اب جب عمر میں اور مولا علی میں جنگ ہو رہی تھی، بات ہو رہی عقل کی، میں بھولا جا رہا تھا، وہی تو مجھے آپ کو بتانا ہے. جب جنگ ہو رہی تھی تو اتنی دیر تک جنگ ہوئی اور اتنا ڈسٹ ابھر کر سامنے آ گیا کہ نہ مولا علی دکھائی دیتے ہیں اور نہ عمر دکھائی دیتا ہے. رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہے تم میں کوئی جو جنگ کے میدان میں جائے اور جانے کے بعد جنگ کو دیکھے، اور جو شخص میرے پاس آ کر سب سے پہلے آ کر مجھے میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا، انعام میں اس کو جنت کی شیل دے دوں گا. اس وقت ایک نہیں آ رہا تھا عمر سے لڑنے کے لیے، ایک نہیں آ رہا تھا تماشا دیکھنے کے لیے سب آ گئے. تمام صحابہ نے آ کر اس اسپاٹ کو گھیر لیا کہ جہاں عمر اور علی میں جنگ ہو رہی تھی. سنتے رہیے گا. ایک بوڑھا صحابی سلمان فارسی، اس نے جنت کی لالچ میں بھی پہلو رسول کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، وہ وہیں بیٹھا رہا. اب جب مولا علی نے عمر کے اوپر وار کیا تو ہر وار پر جب مولا کسی کو قتل کرتے تھے یا کامیاب ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے. تو مولا نے کہا اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر نہیں تھا، ریس کا سگنل تھا، فائر جو پسٹل سے ہوتا ہے. صحابہ دوڑے
اب تاریخ کو پڑھیے بھائی، یہ دوڑنا تو اچھا ہے بھائی، جنت لینے کے لیے جا رہے ہیں، جنت سے تھوڑی بھاگ رہے ہیں، جنت لینے کے لیے دوڑنا تو اچھی بات ہے۔ اب صحابہ اس میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ نوجوان تھے، کچھ بچے رہے ہوں گے، بہرحال کچھ دوڑنے کے عادی تھے پہلے سے، کچھ دوڑنے کے عادی نہیں تھے۔ ایک دوڑ ہو رہی ہے، ایک ریس ہو رہی ہے، تاریخ کو پڑھیے، لوگ ایک دوسرے کا کرتا گھسیٹے لے رہے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں، کھانسی آ رہی ہے، سانس پھول رہی ہے، اس طرح سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلے پہنچے گا اسی کو تو جنت ملے گی۔ سلمان یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ بھگدڑ دیکھی، انہوں نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا حضور بھائی اور رسول نے فرمایا کہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ صحابہ تشریف لائے، بھائی کی فتح مبارک، بھاگا بھائی کی فتح مبارک ہو، لیکن جنت تو سلمان لے گئے۔ کیا مطلب نکلا اس کا؟ مطلب یہ نکلا کہ دوڑنے سے، بھاگنے سے، سانس کے پھولنے سے، کھانسی کے آنے سے جنت نہیں ملتی ہے، عقل کے استعمال سے جنت ملا کر۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ تو بچوں، عقل پیدا ہوتی ہے فکر سے، کنٹمپلیشن سے۔ ایک بات بتاؤں تم کو، میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے تھے، اب میں ہندوؤں کے بارے میں کیا پڑھوں بیٹا تم کو تمہارے سامنے؟ ہندوؤں بھی بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، لیکن دے آر بیسک ڈفرینسز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم۔ اب چلو ایک ہی تم کو ڈفرینس بتا دوں۔ ہندوازم کی فاؤنڈیشن ہے میڈیٹیشن کے اوپر، جسے عربی میں اردو میں مراقبہ کہتے ہیں، کہ انسان جنگل میں چلا جائے، دھیان گیان کرتا رہے، میڈیٹیشن کرتا رہے۔ تم اس چکر میں مت پڑنا بیٹا۔ اسلام میں، ان اسلام میڈیٹیشن از ناٹ الاؤڈ۔ اسلام میں میڈیٹیشن الاؤڈ نہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا الاؤڈ ہے، بتاتا ہوں نہیں۔ اسلام میں میڈیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہندو میڈیٹیشن کرتے ہیں تو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سادھو تھا بہت مشہور قبلہ، وہ اسی طرح سنیاسی ہو گیا تھا، تو اس نے جنگل میں ایک مچان بنائی تھی، اسٹیج اوپر بانسوں کے اوپر، اس پر وہ بیٹھا رہتا تھا۔ اور مذہب کے ذریعے دھوکہ کھانے والے تو بہت ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کی کراماتیں مشہور ہو گئیں اور معجزے مشہور ہو گئے، تو بڑے بڑے نیتا ہمارے یہاں کے، ایون منسٹرز، وہ جاتے تھے اس سے آشیرواد لینے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے، بلیسنگز لینے کے لیے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دیکھو اسلام کی قدر کرو۔ وہ نیچے اترتا ہی نہیں تھا، اور منتری جی آ کر اس کی منچ کے نیچے کھڑے ہو، خوش آمد، کچھ تو دیا کیجئے، کچھ تو کرم کیجئے، کچھ تو ہمارے سر پر۔ اگر ان کو دیا کرنا ہوئی، مرسی کرنا ہوئی، تو انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنا پیر نیچے لٹکا کے منتری کے سر پر رکھ دیا۔ موسٹ پراپر پلیس یہ ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، آپ کسی کے سر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، بیکاز یو مے بی ہیومیلیٹ دیٹ پرسن۔ تو اسلام میں میڈیٹیشن نہیں ہے۔ اسلام ہندو، ہم نے خود دیکھا ہے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ جو نئے نیو کنورٹ ہوتے ہیں، بچے وہ آتے ہیں اور میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کنفیوز ہو کے واپس ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں میڈیٹیشن از ناٹ الاؤڈ، بٹ کنٹمپلیشن از مسٹ۔ کنٹمپلیشن اور میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے؟ کہ میڈیٹیشن میں انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، کنٹمپلیشن یہ ہے کہ اسلام پوری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب انسان دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، تو جب سوچے گا تو وہاں سے چیزیں ملتی چلی جائیں گی، نئی نئی چیزیں یہ آج جو اتنی ترقی ہوئی ہے سب ہے۔ میڈیٹیشن انسان سے دنیا چھڑواتا ہے، کنٹمپلیشن انسان کے قبضے میں دنیا دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ اسلام میں میڈیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے، بٹ کنٹمپلیشن از مسٹ۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ۔ کہاں ہے عبادت گزار؟ عبادت کرنے والے رسول کی حدیث کو دیکھیں، فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں یہاں یہ ہوگی۔ ایک مرتبہ صلوات۔ تھوڑی دیر تک کنٹمپلیٹ کرنا 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کنٹمپلیٹ کرو گے، تمہاری ریزننگ، تمہاری انٹلیکٹ یہ بڑھتی چلی جائے گی۔
جیسے جب تم ایکسرسائز کرتے ہو نا تمہارے جسم میں طاقت آتی جاتی ہے، اسی طرح جب تم فکر کرتے ہو تمہاری عقل میں طاقت آتی جاتی ہے اور تمہاری عقل آگے بڑھتی جاتی ہے۔ یہی باتیں ہیں جو عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان جن کے لیے قرآن میں کہا گیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین کمیونٹی تھے جس کو لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ نے خلق کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ وہ خود کمیونٹی خود مسئلہ بن گئی ہے، وہ کمیونٹی خود مسئلہ بن گئی ہے۔ پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا ہندوستان میں، الیکشن وغیرہ کچھ ہونے والے تھے، تو مجھے بلایا گیا ایک ہماری جو چیف منسٹر ہیں یو پی کی مایاوتی، وہ ایک جلسہ کیا، انہوں نے یہ سب بیوقوف بنانے کی بات، مسلمانوں کے مسائل، اور مسلمانوں کے مسائل بغور کا مسلمان کھم کھما کے آ گئے، ایک بہت بڑا حال تھا وہ فل، اور سب نے وہاں تقریریں کی، اور میں تو سمجھ گیا تھا گیم کیا ہے۔ میں نے کہا میں تو مسلمانوں کے مسائل پر صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اینڈ دیٹس دا جسٹ آف مائی اسپیچ۔ میں نے کہا مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے مسائل یہ ہیں کہ اس میں مسائل میں میم زیادہ ہو گئی، یہ خالی سائل رہ گئے ہیں۔ جب تک یہ سائل بنے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ میں کہا کہ میں نیچے بیٹھ گیا سفر۔ تو مسلمان اگر مایاوتی کے دربار کے سائل نہ ہوتے، وہ بھی سمجھ گئی شی از اے ویری شیورٹ لیڈی، یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور آپ کو تو خاص طور پر سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر کسی سے کلیش کیے ہوئے ہمارا یہ فیتھ ہے، اور یقین ہے، اور بلیو ہے کہ اسلام کا صحیح ورژن صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے آ سکتا ہے۔ اب آپ بھی اگر اس کا نمونہ نہ بنے تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں؟ کون سا فرقہ ہے دوسرا کہ جس میں علم پر اتنا زور دیا گیا ہو، جس میں انٹلیکٹ پر اتنا زور دیا گیا ہو، جس میں وزڈم پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہو؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، بعد میں جس میں ختم کروں، قبلہ ابھی 4-5 دن پہلے میں نے مولا علی کا ایک قول دیکھا۔ دیکھیے مولا میں اور سو کارڈ ملا میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سو کارڈ ملا کے پاس آپ جائیں گے اور کوئی مسئلہ آپ اس کے سامنے رکھیں گے، وہ اس میں جتنی مشکل بنا سکتا ہے آپ کی، اس کو مشکل سے مشکل سے مشکل بناتا جائے گا تاکہ آپ زندگی بھر اس کے غلام رہیں، وہاں سے نکل لینا پائے۔ بہت مشکل ہے، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھ کے آپ دیکھ لیں کیا چکراتا ہے وہ آپ کو۔ مولا کی شان یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پرابلم لے کر آپ جائیں، انہوں نے یہ کیا مسئلہ حل ہو گیا، قصہ ختم۔ یہ قبلہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، تمام ائمہ کی شان یہ، لوگ بڑے بڑے مسئلے لے کر گئے اور چٹکی بجائے وہ ایک ہے لا باس، نو پرابلم۔ تو مولا جتنے ہیں ان کا کلچر ہے نو پرابلم، ملا کلچر ہے پرابلم۔ دیر آر پرابلمس اینڈ پرابلمس اینڈ پرابلمس، وہ ساری پرابلمس ہم لے کے مولا کے پاس کہا نو پرابلم۔ یہ فرق ہے۔ ایک شخص کیسا ٹف کویشچن ہے بھائی، ارے واللہ میں تو حیرت بتائیے۔ مولا سے کہا مولا علی سے کہ یا علی یہ بتائیے کہ زمین سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ بتائیے کتنا فاصلہ ہے، بتائیے کتنا فاصلہ ہے، جنت کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ مولا نے کہا اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ لو قصہ ختم ہو گیا، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی سنیے، اگلا قدم جنت میں ہوگا، نیکسٹ اسٹیپ ول بی ان دا ہیون، ان ہیون۔ کہا کیسے؟ کہا کہ پہلا قدم تمہارا ایگو پر ہونا چاہیے۔ اگر تم نے پہلے قدم سے، فرسٹ اسٹیپ سے ایگو کو کچل دیا تو تمہارا اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ صلوات بر محمد وعلی۔ اس لیے کہ سارا کرپشن، سارے گناہ، سارے سن، ساری بدکاریاں اسی ایگو سے پیدا ہوتی ہیں جب انسان اللہ کو بھولتا ہے اور ایگو کے چکر میں پھنستا ہے۔ انا انا انا۔ شیطان کے ذکر سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، ختم بھی وہیں پر کیا دیتا ہوں۔ جب جنت اور زمین کا فاصلہ ایک قدم کا ہے اور اس قدم کا نام ہے ایگو، اگر آپ نے ایگو پر اپنا قدم رکھ دیا تو اگلا قدم آپ کا جنت میں ہوگا، تو نکلنے کا راستہ بھی تو یہی ہوگا کہ اگر آپ ایگو کا شکار ہو گئے تو اگلا قدم آپ کا دنیا میں ہوگا، جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا نا، جب اللہ نے کہا کہ شیطان ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں، تو شیطان نے کہا انا، پہلی مرتبہ جو انا کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وہ شیطان کی زبان سے آیا ہے، میں۔
بس یاد رکھیے کہ یہ آئی جہاں آتی ہے وہیں مصیبت آ جاتی ہے. شیطان اس آئی کے چکر میں پھنسا، جنت سے نکالا. اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ایگو کو کرش کر دو، انا کو ختم کر دو، میں اس کو ختم کر دو. دوسروں کے خیال رکھنے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اپنے نفس کی پوجا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. بنی امیہ اور اہل بیت کی تعلیمات میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے جی رہے تھے، یہ دوسروں کے لیے جی رہے تھے. ان کا ویلو بیسڈ ریلیجن تھا، ان کا پاور بیسڈ ریلیجن تھا، پالیسی تھی. اسی کے لیے مولا علی نے اتنی قربانیاں دیں، اسی کے لیے مولا حسین نے اتنی قربانیاں دی. بچوں دیکھو سمجھو، ہم تم کو سمجھانے آئے ہیں. جب انسان ایگو کو قربان کر دیتا ہے تو وہ کیسا بن جاتا ہے، اور انسان ایگو کے چکر میں پڑ جاتا ہے تب وہ کیسا بن جاتا ہے. ایگو کا شکار تھا یزید، ایگو کا وکٹم تھا ابن زیاد، شمر، پسر سعد، اور مولا حسین ایگو کو فنا کیے ہوئے تھے. ایگو تھا ہی نہیں، یہ دوسروں کا خیال کرتے تھے. کل میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کون انسان ایسا ہوگا. آج آپ دیکھ لیے، کچھ بڑھوانے کی بات نہیں ہے. امریکہ کو ہیومن ویلیوز کا علمبردار کہا جاتا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ ایک چھوٹے سے ملک پر سینکشنز لگا دیے ہیں. سینکشن وہی لگائے گا جو کسی مصیبت پھنسا ہوگا. اہل بیت نے کبھی سینکشن نہیں لگائے. پاوروں بھی رہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. جنگ خیبر کئی دن ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہوتا. پہاڑی پر قلعہ بنا تھا، مضبوط قلعہ، یہودیوں کا، جیوز کا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی نے کہا حضور یہ قلعہ میں فتح کرا دیتا ہوں ابھی بغیر کسی زحمت کی اور مشقت کا. کیسے؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ اس قلعے کے اندر واٹر سپلائی کدھر سے ہے، وہ لائن جا کر میں کاٹے دیتا ہوں، یہ پیاسے رہیں گے سرنڈر کر دیں گے. رسول نے کہا کہ یہ سرنڈر کریں یا سرنڈر نہ کریں، قلعہ فتح ہو یا فتح نہ ہو، مگر میں اپنے دشمنوں پر پانی تو بند نہیں کر سکتا. پھر وہی بات کہتا ہوں، اپنے کردار سے پہلے جو پانی بند کرے گا وہ مسلمان مگر شیطان کا پیرو ہے. جو پانی بند نہیں کرے گا دشمنوں پر وہ صحیح مسلمان ہے. اسی تاریخ کو جنگ صفین میں دہرایا گیا، جب معاویہ کے سپاہیوں نے آ کر معاویہ کے حکم سے فرات پر پہرے بٹھا دیے کہ ہم علی کے کیمپ تک پانی جانے نہیں دیں گے. واقعہ میں تفصیل سے نہیں پیش کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے. مولانا مالک اشتر کو بھیجا، مالک اشتر نے قبضہ کر لیا، اور اب ادھر کھلبلی مچی. مالک نے کہا اب ہم تم کو پانی لینے نہیں دیں گے. وہاں سے کچھ سپاہی یہاں کے اوپر آئے، علی کے خیمے کے پاس آ گئے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. مولانا نے کہا کیا یہ ہمارے سپاہی ہیں؟ کہا نہیں، آپ کے سپاہی نہیں ہیں، معاویہ کے لشکر کے سپاہی ہیں. کہا کیا؟ کہا مالک اشتر نے کہا ہم ادھر پانی. تو مولانا نے کہا کہ نہیں، پانی انسان کا حق ہے، کسی کو اس کے حق سے روکا نہیں جا سکتا. مالک سے کہو قبضہ کے اوپر، مگر پانی سب پیئیں گے. دیکھ لیا نا آپ نے. اب اسی کو آ کر کربلا میں آپ دیکھ لیجئے. آپ داڑھیوں سے نہ پہچانیے کہ مسلمان ہیں، آپ نمازوں سے نہ پہچانیے کہ مسلمان ہیں، آپ روزوں سے نہ پہچان، روزے کم وقت رکھے ہوئے تھے، نہ پہچانے مسلمان. یہ دیکھیے کہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے. یہ جو روزہ دار ہیں ان کے کانوں میں آواز معصوم بچوں کے نہیں جا رہی کہ ہائے پیاس میں مارے ڈالتی ہے؟ بتائیے. اس میں 1000 سپاہی وہ بھی موجود ہیں، ان کی پیاس کو امام نے بجھایا تھا، وہ بغیرت اور بحیا وہ بھی تو موجود ہے. ایک حر نکل کر آ گیا، حر کا بیٹا نکل کر آ گیا، حر کا بھائی، بس 3 ہی تو نکلے، باقی 9997 تو اسی میں تھے. تو انسانیت کا نہ پایا جانا معیار ہے. اگر انسان میں انسانیت پائی جا رہی ہے تو دیندار ہے، اگر انسانیت نہیں پائی جا رہی ہے تو ایسی نماز اور ایسا روزہ اور ایسی حج اور ایسی داڑھی اور ایسا اونچا پائجامہ، ان سب پر خدا کی مار ہو، خدا کی لعنت ہو. یہ سب اسلام کو بدنام کرنے والی چیزیں ہیں. بس حسین کربلا کے میدان میں آ گئے تاکہ یہ بھی دکھا دیں کہ جب انسان ایگو کے چکر میں پڑتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے. اب یزید نے کیا کچھ نہ کیا، مجھے کہنے دیے کہ ظلم کے ترکش میں جتنے تیر تھے وہ سب یزید نے استعمال کر لیے، مگر حسین تو یزید کے ظلم کی انتہا تمہارے سامنے آ گئی، مگر حسین کے صبر کی انتہا سامنے نہیں آئی. اس لیے کسی منظر پر حسین کہتے ہیں کہ بس پروردگار اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں مصیبتیں. تم سمجھتے یہ حد حسین ہے. کل میں نے ایک 6 مہینے کے بچے کا حال عرض کیا تھا، جب بچے گلے پر تیر پڑائے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اب صبر نہیں ہو پائے گا. امام نے یہ فرمایا کہ پالنے والے یہ مصیبت بھی آسان ہے، یہ عظیم مصیبت بھی آسان ہے، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے وہ سب تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. بس داران حسین بھائی اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس بشیر کو دفن کرنے کے بعد کربلا کے ریگزار میں
حسین ابن علی بی بی زینب کے خیمے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا زینب الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب الصغریٰ، میری بڑی بہن زینب تم پر میرا سلام، میری چھوٹی بہن ام کلثوم تم پر میرا سلام، رقیہ اور رباب تم پر میرا سلام، ہیومن ویلوز، یہاں سب کو سلام کرنے کے بعد اس ایمرجنسی میں، ان ہنگامی حالات میں بھی حسین اس حبشی کنیز کو نہیں بھولے جس کا نام ہے فضہ، کہا فضہ تجھے بھی تیرا حسین سلام کر۔ میں مولا کا دامن پکڑ کے شکوہ کروں گا، مولا آپ نے کنیز کو تو سلام کیا، ہم غلام کدھر گئے؟ ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں۔ تو مولا نے آپ کو بھی یاد رکھا ہے، اور کن حالات میں یاد رکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب امام شہید ہو گئے اور خیموں میں آگ لگائی گئی، آگ لگنے والی تھی، اس وقت بی بی زینب بتاتی ہے کہ اس تمام صحنے سے پہلے جس وقت کہ حسین رخصت آخر کے بعد سلام کرنے کے بعد جا رہے تھے، میں نے کہا میرے بھائی آپ نے سب سے رخصت لے لی، سب سے مل لی، اپنے بیٹے سید سجاد سے نہیں ملیے گا؟ زینب لیے ہوئے سید سجاد کے خیمے میں آئیں اور آ کر بھتیجے کا شانہ ہلایا، بیٹا بیٹا آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، دیکھو بابا تمہارے سامنے ہے، ذرا غور فرمائیے گا عزیزداروں۔ امام حسن العابدین فرماتے ہیں کہ پھوپھی نے جب میرا شانہ ہلایا اور آنکھ کھول کر میں نے اپنے بابا کو دیکھا تو میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا۔ میرے امام اپنے بابا کیوں نہیں پہچان سکے؟ امام نے فرمایا کیسے پہچانتا، جسم پر امام کے میرے بابا کے اتنے تیر لگے ہوئے تھے، چہرے پر خون علی اصغر تھا، تو جو اس عالم میں اسے میں کیا پہچانوں؟ کہا یہ کون ہے جو میرے سرانے کھڑا ہے؟ حسین نے کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا بابا ہوں۔ کہا آپ کیسے تشریف لیں، آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا بنی امیہ سے صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ کہا جنگ ہو رہی تو علی اکبر میرا بھائی کہاں ہے؟ عباس میرا چچا کہاں ہے؟ قاسم میرا بھائی کہاں ہے؟ امام نے فرمایا اب کسی کو نہ پوچھو بیٹا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ تمہارا 6 مہینے کا بچہ اسے بھی میں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ اداروں بس سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹا کسی نہ کسی صورت سے اٹھ کے بیٹھا، کہا پھوپھی ایک عصا لا دیجیے اور ایک تلوار لا دیجیے۔ امام نے کہا کیا کرو گا عصا اور تلوار؟ کہا عصا پر میں تکیہ کروں گا، کمزوری سے سنبھلا نہیں جاتا، اور تلوار سے آپ کی نصرت و مدد کروں گا۔ بی بی زینب بتا رہی ہیں، بی بی زینب بس مجلس ختم ہو رہی ہے، کہا کہ امام نے بچوں کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے زیادہ مشکل ہے۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم تلواریں کھائیں، ہمارا جہاد یہ کہ ہم نیزے کھائیں، ہمارا جہاد یہ کہ ہم تیر کھائیں، تمہارا جہاد یہ ہے کہ زینب کی ایسی پھوپھی، ام کلثوم کی ایسی پھوپھی بازار کوفہ میں سر بہنا جا رہی ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں۔ دیکھو بیٹا کبھی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، کبھی گھبرا نہ جانا، کبھی پریشان نہ ہونا۔ دیکھیے یہ کتنے ایمرجنسی حالات ہیں، اس وقت کون کسی کو یاد رکھ سکتا ہے؟ مگر بی بی زینب فرماتی ہیں کہ آخر میں حسین نے کہا بیٹا سید سجاد آخری وصیت یہ سن لو کہ جب قائد خانہ شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ دوستوں شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.